والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستو اور بزرگو، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جس آیت دی تلاوت کی تھی ہے اللہ اس آیت دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین نو اس تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے. اسلامی سال دے 12 مہینے دے وچوں جس مہینے دے نال اسلام دی تاریخ دا آغاز ہوندا ہے اس مہینے نو محرم الحرام آکھیا گیا ہے. اسلام دی تاریخ دی اختتام جس مہینے تے ہوندا وے وہ مہینہ بھی قربانی والا ہے، شہادتاں والا ہے. اور اسلامی مہینے دے وچوں جس مہینے نال اسلام دے مہینے دی ابتدا ہوندی ہے اس دی ابتدا بھی قربانیاں اور شہادتاں نال ہوئی ہے. تو محرم الحرام دے بارے سارے معاشرے دے اندر ایک منفی سوچ پائی ویندی ہے کہ اے معاذ اللہ منحوس مہینہ ہے، اس دے اندر کوئی خوشی والا کام نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے. اور ایک موٹی وجہ بیان کیتی ویندی ہے کہ اس مہینے دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی. تو یاد رکھو مسلمانوں، کسی چیز دا اچھا ہونا یا برا ہونا یہ تھوڑے اور میرے چاہن نہ نہیں ہونا، بلکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نقطہ نظر اور نقطہ نگاہ نال ہونا. رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر مہینے دی تعداد کا ذکر بھی کیتا ہے. فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے کہ مہینے دی تعداد میرے ہاں 12 ہے. یہ تہار دا میں رب العالمین نے زمین و آسمان نو پیدا کیتا ہے، تخلیق کیتا ہے. اور ان 12 مہینے دے وچ منہا 4 حرم، میں رب العالمین نے 4 مہینے بڑے احترام والے بڑھائے نے، بڑی حرمت والے بڑھائے نے، بڑی عظمت والے بڑھائے نے. تو وہ 4 مہینے کیڑے نے جڑے حرمت والے نے؟ یہ اج تو نہیں ہیں،
یا کسی شہادت دی وجہ نال اس مہینے نو عظمت نہیں ملی، بلکہ رب العالمین نے ان 4 مہینے نو اس دہار دی قدر و منزلت اور حرمت عطا فرمائی ہے جس دہار دا اللہ نے زمین و آسمان نو تخلیق فرمایا۔ تو 4 مہینے کیڑے نے حرمت آلے؟ 3 مہینے بالکل اکٹھے نے، ذی قعدہ دا مہینہ، ذوالحجہ دا مہینہ اور محرم الحرام دا مہینہ، اور چوتھا مہینہ کیڑا ہے؟ رجب المرجب دا مہینہ۔ یہ 4 حرمت والے مہینے نے جڑے رب العالمین نے انہوں احترام اور عزت اور عظمت آج نہیں عطا کی تھی، بلکہ رب العالمین نے 4 مہینے نو حرمت اور عظمت اس دہار دی عطا کی تھی جی دہار دا اللہ نے زمین و آسمان نو تخلیق فرمایا۔ تو ان 4 مہینے دے وچوں ایک مہینہ کیڑا ہے؟ محرم الحرام۔ تو اس مہینے نو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ نال فضیلت نہیں ملی، بلکہ اے محرم الحرام اس دہار دا احترام والا مہینہ ہے جس دہار دا اللہ نے زمین و آسمان نو تخلیق فرمایا۔ اور دوسرے نمبر تے اس محرم الحرام دے پہلے عشر دی فضیلت کیا ہے اور شریعت دی نقطہ نگاہ دے اندر دی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک تو پہلے اسے محرم الحرام دے مسلمان دے روزے فرض ہیں، اسے محرم الحرام دے روزے رکھ دیا، تو جلے رمضان المبارک دے روزے فرض ہوئے نے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزے دی ترغیب دیونی ختم کر دیتی ہے، ورنہ صحابہ کرام فرمانے نے عاشورہ دے روزے دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری خبرگیری کر دیاں، باقاعدہ سانو ترغیب دے دیاں اور اساں اس عشرے دے روزے رکھ دیا سے۔ تو جی دہار دے رب العالمین نے رمضان المبارک دے روزے فرض کیتے، اس تو بعد اساں عاشورہ دے روزے یعنی کہ رکھ تو ساری مرضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تو نہ کو منع کیتے ہوئے نہ ترغیب دیتی ہوئے۔ اور تیسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ دا پکا روزہ رکھ دیا، دامی محرم دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ دیا، دی فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہے کہ جس نے دامی محرم دا روزہ رکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے گزشتہ سال دے گناہاں نو معاف کر چھوڑی سی۔ تو دامی محرم نو روزہ وے کہ دے گا پکاونیاں، جی ہاں شریعت نو دیکھنا چاہیے دے اور شریعت دے حکم دے اتے عمل کرنا چاہیے دے۔ میں کوئی اپنی طرف اگر عبادت کرے سا چاہے وہ کتنی خوبصورتی کی نہ ہو سی، لیکن اگر اس دے اتے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر نہ ہو سی تو وہ بدعت بن سی اور میرے واسطے گمراہی اور ضلالت دا کھڈا بن سی، عبادت نہیں بننی۔ عبادت وہ عبادت ہے مسلمانوں جدو تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اگر مطالعہ کیتا ونے تو محرم الحرام دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو دامی محرم دے روزے رکھنے دی ترغیب دیتی ہوئے اور آپ روزہ رکھ دے بھی ہیں۔ تو آپ جلے مدینہ منورہ تشریف لیا نے یہود بھی روزہ رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کی تو تسا کیوں روزہ رکھ دیو؟ تو انہاں آکے ایسا اس وجہ روزہ رکھ دیا کہ اس دیارے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون تو نجات دیتی ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے دا کے رکھا ہوئے روزہ رکھا ہوئے اور اساں بھی کیا رکھ دیا؟ روزہ رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زیادہ قربت موسیٰ علیہ السلام نال، لہذا میں نو یہ روزہ میرے واسطے تو چونکہ وہی پیغمبر آئی میں ہی پیغمبر ہاں، اس وجہ نال میں اگلے سال اگر زندہ رہی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دامی اور 11ویں محرم دا کیا رکھساں، یا نامی دامی دا یا دامی 11ویں دا روزہ رکھساں، تاکہ اس عمل دے اندر بھی یہود دی مشابہت تو یاد رکھو یہ عبادت دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت نہیں پسند فرمایا، تو باقی زندگی دے اندر غیر مسلمہ دی مشابہت نو جائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روا رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے عبادت دے اندر بھی بڑی احتیاط کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہ سا تو میں نامی دامی یا دامی 11ویں دا کیا رکھ سا، تاکہ میں یہود دی مخالفت کراں، یہود دی موافقت۔ تو یہ محرم الحرام دی فضیلت، تو سانو اس فضیلت نو کیا کرنا چاہیے دے اور رسومات اور بدعات تو بچنا چاہیے دے جڑی اس آپ کھڑی ہوئی نے
کہ لازمی گل ہے محرم نو اساں قبرستان دا چکر لاون وے اور اتنے بن کے قبراں دے اوتے پانی سٹنا اور باقی جتنیاں دانے اور یہ وہ سٹنا تو شریعت دے اندر اس چیز دا کسی قسم دا ثبوت زنانیاں بہنیاں عورتاں جا رہی ہیں نے تو شریعت تو اگر ڈٹھو ونے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ قبراں دی زیارت کیتی کرو کیتی کرو روزانہ قبرستان گئے کرو کیوں گئے کرو نمائش واسطے وجنا چاہیے دے بلکہ آپ نے فرمایا قبرستان اس وجہ نال گئے کرو کہ تھانوں عبرت حاصل ہوئے کہ اگر میں تھے اجے نہ آیا تو میں تو پہلے کہیں آئے پہلے تو منو عبرت دا سامان حاصل کرنا چاہیے دے تو یہ جتنی خرافات اور بدعات نے یہ ساری محرم الحرام دے اندر ہونی ہیں اور سارے کئی اپنے احبابی دے اندر شامل نے تو ان چیزوں تو کیا کرنا چاہیے دے جلے عبادت دے اندر خاص طور تے عبادت دے اندر مشابت نہیں اختیار کرنے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب باقی کمت وچ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی نال منع فرمایا اور آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم جڑا بندہ جس قوم دی مشابت اختیار کریندا وے دن قیامت ال حشر بھی گناہ دے نال ہون وے تو لہذا روافض نال اساری مشابت جی ہاں لوگ اس مہینے کالے کپڑے پاؤنے شروع کر سوگ مناونا شروع کر دیں رہے تو علماء نے بڑی سختی کی تھی کالے کپڑے دوتے آج کل تو نوجوان سڑپ واسطے پہندے نے میں سونا زیادہ لگا تو اس چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کپڑے نہیں بلکہ سفید کپڑے نو پسند فرمائے آپ نے فرمایا مردے نو کفن بھی سفید کپڑے دیتا کرو اور خود بھی کیڑا پایا کرو تو سفید لباس پاؤنا چاہیے دے خاص طور تے اس مہینے دے اندر اور پہلے عشرے دے اندر اسانو اپنے بچے نو بھی اور خاص طور تے سارے نوجوان طبقہ بیٹھا ہوئے اس نو کالے کپڑے تو گریز کرنا چاہیے اونیا سا بڑے واہ صحابہ دے نالے لینے کنارے لیکن اتھے وکڑ جلے اساں جلے عمل دیواری آندی تو اس لے واہ صحابہ چھوٹویں دے تا اپنے آپ نو بھی اسانو سدھارنا چاہیے دے کم از کم ان دیاں دے وچ کالے کپڑے تو کیا کرنے چاہیے دیوے اے محرم الحرام جڑا لوگ سوگ منے دینے کہ حضرت حسین دی اندر کیا ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے تو یاد رکھو موت برحق ہے موت کیا ہے برحق ہے موت نے آمنا ہی آمنا وے لیکن سب تو بڑی عظمت والی موت ہے تو شہادت دی موت ہے باعث عظمت والی موت ہے باعث نعمت ہے اور باعث فخر اگر کوئی پورے اسلام دے اندر تاریخ اٹھا کے وے گنو کوئی اگر عظیم موت ہے رب العالمین نے اس نے شہادت علی موت قرار دیتا مرنا تو ویسے بھی ہے اگر انسان دے دل دے اندر شہادت دا جذبہ پیدا ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دے دل دے اندر نہ اس نے جہاد دا کدی شوق پیدا تھی ہے نہ اس دے دل دے اندر کدی شہادت دا جذبہ تے تمنا پیدا تھی ہے ایو جا بندہ اگر مرسی تا منافق ہو کے مرسی سارے دل دے اندر دنیا دا شوق تے بڑا وے گڈی اچھی ہونی چاہیے وے کار اچھی ہونی چاہیے وے کوٹھی اور بلڈنگ اچھی ہونی چاہیے وے کدی اساں یہ بھی سوچے کہ سارے دل دے اندر کدی شہادت دی کیا ہونی چاہیے وے تمنا بھی ہونی چاہیے وے تو یاد رکھو یہ محرم الحرام دے اندر پہلی رسومات دا میں ذکر کیتا وے دوسرے نمبر تے اس محرم الحرام نو اس وجہ نال بھی لوگ معاذ اللہ منحوس سمجھیندے نے کہ اس دے اندر حضرت حسین دی کیا ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے لہذا اے مہینہ سوگ والا مہینے غم والا مہینے لوگ شادیاں روک دیندے نے حتیٰ کہ حضرت علی تے فاطمہ الزہرا دی شادی بھی محرم الحرام دے اندر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو دو ازواج آپ نے بھی شادی محرم ہوئی تو اس محرم الحرام دے اندر شادی کرنا جائز ہے حرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد تقریباً 50 سال یا 55 سال تو بعد حضرت حسین دی کیا ہوئی ہے اور دین حجت الوداع دے موقع ہوتے کیا ہو چکے آئی اور مکمل ہو چکے آئی کہ حضرت حسین دی شہادت 50-60 سال بعد ہو رہی ہے دین دی تکمیل تو بعد لہذا یار لوگوں نے ساری خرافات کھڑیاں نے ورنہ قرون اولا دے اندر ادی کسی قسم دی کوئی شہادت مل دی سانو انہاں دی مشابت تو بھی بچنا چاہیے وے انہاں دے سارے کمت بھی اجتناب کرنی چاہیے خاص طور تے اس محرم الحرام دے مہینے دے اندر سانو صحابہ دے دشمناں والا لباس پاؤنا چاہیے وے جی ہاں نہ اس رنگ دا کوئی رومال کرنا چاہیے وے بالکل اپنے آپ کو خالصتاً سنی بنا کے رکھنا چاہیے وے تو اے محرم الحرام
لوگ اس کو منحوس سمجھیں کہ حضرت حسین دی کیا ہوئی دے اندر شہادت ہوئی ہے، ورنہ اگر تاریخ اسلام اور شریعت نو ڈیٹھ ونے تو سب تو بڑی عظمت والی موت ہے تو شہادت والی موت ہے، اور اتنی عظمت والی موت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود ہی دی تمنا فرمائی، اور آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رب دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، میری تمنا ہے کہ میں رب دے راہ دے اندر شہید کیتا ونجا، میرے وجود دے ٹکڑے کیتے ونجن، ثم احیا پھر منو کیا کیتا ونجے، زندہ کیتا ونجے، ثم اقتل پھر شہید کیتا ونجے، ثم احیا پھر زندہ کیتا ونجے، ثم اقتل پھر شہید کیتا ونجے، حتیٰ کہ میں بار بار زندہ تھیندا رہواں تے بار بار۔ اے منحوس موت ہے کہ عظمت والی موت ہے؟ یہ باعث ندامت والی موت نہیں ہے یا باعث ماتم والی موت، یہ تو باعث فخر موت ہے، باعث عظمت والی موت ہے، اتنی عظمت والی موت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تمنا پہ کر دینے، اور آپ بار بار تمنا کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، آپ نے فرمایا اگر دنیا اور ما فیہا جو کچھ دنیا کے اندر ہے مینو مل ونجے اور دوسرے پاسوں شہادت دی موت ہوئے تو میں شہادت دی موت نو اپنے سینے نہ لا لے سکتا، تو اتنی بڑی عظمت والی موت ہے، تو لہذا یہ شہادت دی موت بھی حضرت حسین نو کیا ہوئی ہے، تو شہید تے ماتم جڑیاں قوم شہید تے ماتم کر دیے نے وہ جلتی مٹ ویندیاں ہوندیاں نے، جڑی شہید دی موت تے فخر کر دیاں ہوندیاں نے وہ قوم بھی زندہ باد ہوندیاں نے، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی کیا ہے، وہ قوم کی حیات ہے۔ چند لوگ اگر قربانی نہ دے تو دین دی بقا بھی ہو سکتی، نسل انسانی دی بقا بھی نہیں ہو سکتی، تو اس وجہ نال جس طرح جٹ جلے گریندا ہے نا کنک یا کوئی شے گریندا تے گھر دے وچ وہ ساما جڑا گندم چاہ کے آندا وے تے قیمتی گندم لے کے آندا ہے، اور دیکھن والا آندا یار کیڑا گھول ہے کہ اس قیمتی گندم نو زمین دے اندر کیا کر دیتا، زمین دے اندر وگا دیتا، دیکھن والا آندا وے ضائع ہو گئے نے، لیکن جڑے دانے زمین وچ ویندے نے او اپنی جلے قربانی پیش کردے نے تے انہاں دی نسل بھی باقی راندی ہے کہ نہیں راندی، تو شہداء جلے قربانی پیش کردے نے تو اسلام دی نسل بھی کیا راندی وے، ہاں تو اس وجہ کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی کیا ہے، قومہ تا زندہ راندیاں نے کہ لوگ لوگ اپنی جان دی قربانی دے وین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تمنا کی تھی اور بڑی عظیم تمنا کی تھی وے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تمنا کی تھی وے، تو سانو بھی چاہیے کہ دل دے وچ کم از کم تمنا تا شہادت دی، تو شہادت عظمت والی موت ہے کہ منحوس موت ہے، عظمت والی موت ہے تا رب العالمین دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دی تمنا کر رہے ہیں، اور رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر شہادت نو ولایت تو بڑا درجہ قرار دیتا بھی، اور اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، نمازی ادا یا اللہ من الصراط مستقیم تے پکا رکھیں، اور صراط الذین اور انہاں لوگوں دے رستے تے جنہاں لوگوں دے تائیں کیا کیتا وے، ان انعام کیڑے لوگوں تے کیتا گئے وے، انعم اللہ علیہم سب تو پہلا اور بڑا انعام نبیوں تے کیتا گیا، علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، تیسرے نمبر تے نبی اور صدیق تو بعد اگر شریعت دے اندر کوئی فضیلت والے نے تو کون نے، شہداء ان مسلمانوں، تو شہداء وہ نے جڑے شہادت دے درجے تے فائز نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مقدس اس آیت نے بھی اس چیز کا اظہار کیتا وے کہ شہادت جڑا شہید ہے پہلے نبیوں تے انعام ہوندے نے، بعد اس تو بعد صدیقین تے انعامات ہوندے نے، اس تو بعد شہداء تے کیا ہوندے نے، بڑا ہی عظمت والی موت ہے۔ صحابہ نے بھی منگی وے، حضرت عمر چونکہ یکم محرم حضرت عمر دی شہادت بھی ہے، تو حضرت عمر بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں، اللہم کنی دعا ہے جی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ منو شہادت دی کیا دے، اللہ اکبر۔ علماء صحابہ کرام فرماندے نے آپ کونے خدرے دے اندر مسجد دی چونڈ دے اندر بہ کے آپ بڑی احوزاری نال دعا مانگ دین، اللہم اجعل اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ منو شہادت دی موت دے۔ صحابی یاد آوے میں بڑا عجیب تاثر لے آوے کہ حضرت عمر شہادت دی موت منگدا پیا وے، جس عمر دے نا تو روم و ایران دے بادشاہ کم دے پین، اتھے عمر نو آن کے شہید کون کرے سی، عمر تے حملہ کون کرے سی، تو شہادت اگر عظمت والی موت نہ ہوندی تو حضرت عمر بھی دی طلب دعا مانگ رہے، اللہ مرزقنی شہادتا فی سبیلک،
اے اللہ میں اپنے رستے دے اندر شہادت دی موت دے۔ اگر حضرت عثمان نو اٹھایا میں نے، حضرت عثمان دی ایک انگوٹھی آئی، اس انگوٹھی دے اتے لکھا ہویا آئی کہ اللہم احیینی سعیدن و امتنی شہیدن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ حضرت عثمان دی انگوٹھی دے اتے لکھی ہویا یہ تحریر اور یعنی کہ خط لکھا ہویا ہے کہ اللہم احیینی سعیدن، اے اللہ منو زندہ رکھے تے خوش بخت خوش۔ اسے کدی دعا منگی ہے، اسی یاد ہیں یا اللہ اسانو ڈھیک سارے پیسے دے میں، مکان دے میں، نوکری دے میں، اسی یہ کدی نہیں آکھا یا اللہ اسانو خوش بخت زندگی بھی۔ خوش بخت کیڑی زندگی بھی؟ خوش بخت او زندگی بھی جی دے اندر اللہ دی نافرمانی نہ ہوئے مسلمان۔ تو فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دعا منگ دے ہوندے ہیں اے اللہ منو زندہ رکھے خوش سعیدن، منو خوش بختہ میں چوں نیک بختہ میں چوں رکھے، بدبخت نہ بڑھا میں اللہ۔ وَأَمِتْنِي شَهِيدًا، اے اللہ منو موت بھی دے میں تا شہادت دی، منو موت بھی دے میں تا۔ تو شہادت کیڑی موت ہے؟ او بولو تو صحیح، سمجھ کو نہیں آنی پہ؟ سمجھ آنی پہ کہ کون نہیں آنی؟ تو تھوڑے تھوڑے بولے بھی کرو۔ اسارا تو انہی عقید ہے کہ مردے، تو تسائی مردے بڑھ کے بیٹھے رہو تو فائدہ ہی کونی بیان کرن دا۔ تو چھوٹی یہ کونی 15-20 منٹ دا درس ہوندا وے۔ میں گل سمجھاونا چاہتا وا کہ سوشل میڈیا دے دور محرم الحرام دے وچ سارے نوجوانوں دا ذہن خراب کیتا ویندا وے، شہادت دے بارے لوگوں دے سامنے برا تاثر پیش کیتا ویندا وے۔ حضرت حسین دی سیرت نو لوگ بیان کردے ہویا اور انہوں دی شہادت نو یعنی کہ بہت زیادہ باعث ندامت لے کے ویندے نے۔ تو میں عرض کرنا چاہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کیڑی موت ملی وے، حضرت حسن نو بھی کیڑی موت ملی وے، حضرت علی نو بھی کیڑی موت ملی وے۔ یہ لے وار ہوئے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے، تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، اوے لوگوں میں کامیاب ہو گیا، میں تے چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں، میں تے چاہتا ہوں کہ کیا ہو جاؤں۔ تو شہادت دی موت عظمت والی موت، انسان ہوئے دعا منگنی چاہیے اللہ مرزقنی شہادتن فی، اللہ دیاں کوئی دیر اور ڈیمٹ لگے تے دے سکتا وے۔ حضرت علی نو بھی کیڑی موت آئی، شہادت دی موت انہاں دی بھی آئی۔ حضرت حسن نو بھی زہر دتا گیا، انہاں دی بھی کیڑی موت ہے، شہادت دی موت ہے۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیڑی موت ہے؟ تو شہادت دی موت عظمت والی موت ہے کہ باعث ندامت موت ہے؟ عظمت والی موت ہے، بڑی فضیلت والی موت ہے، بڑا عظیم درجہ شہادت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے بستر مرگ تے پائے ہوئے ہیں اور ایک تو 27 جنگ لڑیاں کتنیاں، اور فرماندے نے میرے وجود تے کوئی یہ جو حصہ نہیں ہے جتے زخم نہ ہو، سارا وجود زخم نال چور و چور آئی، لیکن جلے بستر مرگ تے فوت ہونے لگے تو ہو افسوس، اکھا میں چو آسو آ کسی کا موت تو ڈر گیا میں؟ فرمایا نہیں موت تو نہ ڈرے، افسوس اس وجہ نہ لے کہ میں آج بستر تے میں نو موت پیان دی وے، ہے کاش میں نو میدان کارزار اچ موت آویا، میں نو میدان دے اندر موت آویا۔ تو لیکن اللہ دی اپنے حکمت تے فیصلے ہوندے نے۔ 127 جنگا لڑن تو بعد بھی اللہ نے شہادت تا تمنا ہے، آرزو۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ یا کسی اور بڑے محدث کو پوچھا گیا کہ خالد بن ولید نو اگر شہادت مل ونیا تا کیوں ونیا؟ تو انہوں نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں خالد بن ولید لقب کیا ہے؟ میں نے تھاؤں تو افسوس لگ رہا ہے کہ آج دے جھوٹے لیڈران دی ہر بندن یاد ہے ہر شے، جھوٹے جتنے لیڈر بھی ودن دھوکے بعد اور جھوٹ بول بول کے عوام دا جنہیں ستیہ ناس کر چھوڑا وے، انہوں دے سٹائل بھی یاد ہیں، انہوں دے گلہ بھی یاد ہیں، لیکن افسوس دی گل ہے اتنا بڑا صحابی وے، اتنا بڑا یعنی کہ جرنیل گزرا اسلام دی تاریخ دے اندر کہ جس تو بعد حضرت عمر نے فرمایا تو بعد او ماں فوت ہو گئی جس نے خالد بن ولید نو جنم دیتا ہے، او ماں مر گئی جس نے خالد بن ولید نو جنم دیتا ہے۔ لیکن افسوس دی گل نواز شریف دی ہر شے یاد ہوندی وے، فلانے دی یاد ہوندی، عمران خان دا سٹائل ہر نو یاد ہوندا وے، لیکن صحابہ دی زندگی میں تانوں اس وجہ نہ لسنا کہ کوئی اپنا علم جھاڑن آیا بیٹھا ہونا، بلکہ اس وجہ نہ لسنا کہ سارے اصل ہیرو اے نے، یہ وہ شخصیات نے جس نے سانو فالو کرنا چاہیے وے، پیروی کرنی چاہیے وے۔ آج دے لیڈر تے صرف گالم گلوچ سکھاندے کھلوتن، ایک بھائی دی کردار کشی سکھاندے کھلوتن، ایک بھائی نو برا آخنا سکھاندے کھلوتن، برے القاب نال پھکارنا سکھاندے کھلوتن، دوسرے دی توہین کرنا سکھاندے کھلوتن۔ لیکن کعبہ دے رب دی قسم صحابہ دی سیرت اگر پڑھسو تو تھانو محمد عربی دا عشق سکھائے سن، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سکھائے سن۔ تو فرمایا انہاں دا لقب سیف اللہ ہے
اور سیف اللہ دا مانند ہے اللہ دی تو اگر خالد بن ولید شہید ہو ونیا تو اللہ دی تلوار کیا ونیا اللہ دی تلوار کیا ونیا ٹوٹ ونیا تے اللہ کمزور تے اس وجہ نال خالد بن ولید نو اللہ نے شہادت دی موت تو تمنا یہ تمنا تو میں عرض کرتا پہ ہم کہ شہادت دی موت اتنی عظمت والی تو ہے کہ پیغمبر بھی تمنا کر رہے ہیں، حضرت عمر بھی تمنا کر رہے ہیں، حضرت عثمان بھی تمنا کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے فوت ہونے لگے تو انہوں دی زبان تے بھی یہ جملے ہیں، اور حضرت حسن و حسین نو بھی شہادت دا مرتبہ ملے ہوئے تو آخرکار عظمت والی موت ہے تو اللہ نے انہوں نے درجے دیتے ہیں، اور قرآن مقدس کے اندر اللہ نے انہیں عظمت بیان کی تھی تو یاد رکھو بڑی عظمت والی موت ہے۔ شہید دن قیامت دے جلے رب دے سامنے پیش ہونا ہے نا تو بڑی عجیب حالت دے اندر پیش ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید نے اپنا اسلحہ اپنی کان تے اٹھایا ہونا، کتھے اٹھایا ہونا؟ تو یاد رکھو جڑا شہید ہے وہ تے بڑا عظمت والا ہے۔ شہید نے اگر گھوڑا پال رکھے ہوئے، کیڑا پال رکھے ہوئے؟ مجاہد نے اگر گھوڑا پالیا ہوئے اور وہ گھوڑا اس وجہ پالیا کو دا یقین ہے کہ اللہ دی ذات برحق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت سچی وے، سب کچھ منن تو بعد اس نے گھوڑا پالیا وے اور گھوڑے نو چارہ بھی کھویندا وے، وہ پانی بھی پیویندا وے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت صرف گھوڑا نہیں، گھوڑے دی لیر تے رسی بھی اودے نامہ اعمال تولی ونجنی وے۔ کیا ونجنی وے؟ آج دے گھوڑے نو اساں کیا سکھا رہے ہیں؟ جلے تلواراں جڑیاں نا تلواراں ناچ گانے تے لگ ونجن، رقص تے تے تلواراں چل دی ہونی ہیں کہ نہیں ہونی؟ رقص جلے لوگ کریں دا تو کیا کر دینے؟ تلواراں نہ رقص ہو رہے ہوئے، جلے تلواراں رقص تے استعمال تھی ون لگ ونجن تے گھوڑے ناچ چپلیاں تے کتھے؟ وہ تو اس قوم دا زوال نیڑے نے، اس قوم دا زوال نیڑے نے، ورنہ گھوڑا تو بڑی عظمت والا جانور ہے، اتنی عظمت والا جانور ہے کہ ذکر قرآن چاہے والعادیات والموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ رب العالمین نے گھوڑے دی ٹاپاں دی قسم کھاتی ہیں، وہ جڑے گھوڑے بھجدے نے تے انہاں دا یہ سا جڑا نا ہپ ہپ دی آواز آندی وے، اللہ نے انہاں دی ہپ ہپ دی آواز دی قسم کھا دی وے، اللہ نے انہاں دے چلن دی قسم کھا دی وے۔ اللہ فرماندا ہے انہاں دی میں اس وقت دی قسم ہے جلے گھوڑے صبح دے وقت دشمن دے تے غارت گری کر دینے، اللہ فرماندا میں انہاں دے پیراں دے نشان دی قسم ہے۔ تو گھوڑا جڑا مجاہد نے پا لیا وے اس گھوڑا ہی بڑا عظمت والا ہے، وہ گھوڑا بھی دن قیامت دے نامہ اعمال تولے ویسی، اودی لد بھی تولی ویسی تاکہ مجاہد نو پورا پورا اجر و ثواب ہو۔ تو مجاہد جڑے شہادت دے مرتبے تے فائز ہو گئے وے، اودے گھوڑے دا ایک کردار ہے تو اودی اپنی کیا عظمت ہونی وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد جلے دن قیامت نو آسی نا تو کیڑی حالت چاہنے اصلا اپنی موٹے ترقی ودو سی، اور خون واندا ودو سی تے خون جو کستوری دی یا کستوری دی خوشبو جاری ہو سی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگ یہ لے منہ دے باہر آندے پے ہو سن، لوگ گھٹنے دے بال آندے پے ہو سن، شہید اس لے لوگاں ناسو ہٹو ہٹو منو کہہ دیو، منو راہ دیو، ہٹ ونجو میرے راہ تو، لوگ آکسن تو کون ہے؟ وہ آکسی میں او بندہ میں مال بھی تے جان بھی رب دے راہ تے کیا کر لیتی وے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منو کعبہ دے رب دی قسم ہے اے شہید اگر نبی نو بھی آکھ دے کہ میرا راہ چھوڑو تے نبی بھی دا راہ چھوڑے۔ عظمت ہے کہ کوئی نہ، شہادت ہی بڑی عظمت ہے، تو شہید دی عظمت ہے کیا ہی کہنے۔ فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام نو بھی آکھ دے کہ میرے راہ تو ہٹ ونجو تو وہ بھی راہ چھوڑ دے سن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے شہید اللہ کو پہنچی تو اللہ اپنے عرش دے دائیں طرف ایک ممبر لائے ہو سی اور فرماسی شہید تو تھے، لوگ حساب کتاب دے سی تو شہید اتھے بے کے گپ شپ کریں دا بیٹھو سی، مزے لے رہے ہو سی، نہ اس نو کسی قسم دا غم تے نہ خوف ہونا ہے، کوئی شے بھی نہیں ہونی۔ لوگ حساب کتاب دے اندر گرفتار ہوندے نے تے شہید جنت دیاں سیرا ودا کردہ ہونا ہے۔ اتنا عظیم مرتبہ مسلمانوں تو تمنا کم از کم دل دے اندر پال کے رکھنی چاہیے دیوے۔ آخری گل کہ صحابہ کس طرح شہادت دی تمنا کر دیں، کس طرح شہید ہوون اپنے آپ تو ترجیح دے دیں۔ جنگ بدر دے موقع ہوتے ایک گھر چو آواز آندی پئی، باپ اور بیٹا تکرار کر رہے ہیں، باپ آدھا میں وجنوے، پتر آدھا میں وجنوے، باہر دے بندے سنے نا اس وقت سادو تو تے کدی پیو دے سامنے اچھا بولیا بھی نہیں ہے، آج خیر تے بابا تے تیری آواز چار دیواری تو باہر آ گئی ہے،
کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج میرے بابا تے میری اس گل تے تکرار ہو رہے ہوئے کہ غزوہ بدر دے اندر میں آدھا میں ونجنے ہوئے تے میرا والد آدھا ہوئے غزوہ بدر کیوں ہونا کوئی میچ آئی کوئی جنگ کوئی دیگا پکی ہوئی ہیں اللہ اکبر صحابہ دا جذبہ تا ویکھو آج کل دے نوجوان دا جذبہ تا ویکھو اور صحابہ یہ نوجوان ہیں باپ آدھا ہے میں ویڑنا وے بیٹا آدھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے نے آپ نے فرمایا دوہوں میں چو ہک آ سکتا دوہوں میں چو واپس پلٹے نے ہوں کیا کرا جی انہاں آکھا جی قرآن اندازی کیتی ونجے کیا کیتی ونجے حضرت سعد فرمایا اگر زمین دا رولا ہوندا تو بابا میں زمین تیرے نال آ رہا ہاں اے جنت دا معاملہ وے لہذا میں پیچھا نہیں ہٹ سکدا قرآن اندازی کیتی گئی ہے قرآن اندازی وچ پتر دا نا نکل آیا کہ دا نا نکل آیا باپ رہ گئے وے تے پتر چلا گیا وے اللہ نے بیٹے نو شہادت نال ہمکنار فرما دیتا صحابہ دے اندر اتنی تڑپ تے اتنی جوش آئی کہ وہ اپنے آپ کو خود قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے نے حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹنگ تو لنگڑیاں اور چلنے بڑی نن دشواری پیدا ہو دی آئی غزوہ احد دا جلے موقع ہے نا تو بیٹے نا کافی زیادہ ہیں وہ جنگ دی تیاری کرنے لگے تو انہاں لٹھا تے اے بھی تیار ہو گئے نے انہاں بھی آج کل تے افسوس دی گل ہے کہ آج کل دے بزرگ تے ٹک ٹاک بنے نا انہوں شرم نہیں آنے وہ ٹک ٹاک بنے دے ودن اور یہ بزرگ بھی ہے یہ بھی کیا ہے یہ بزرگ ہے نا حضرت عمر ابن جموح اور ٹنگ تو کیا ہے معذور ہے لیکن جلے جہاد ریٹان بھائی سامان تیار ہو رہے تھے تلوارہ تیار ہو رہے ہیں یہ بھی اپنی سامان دی تیاری لگ گئے گھوڑی دی تیاری شروع کر دیتی تلوار چاونی شروع کر دیتی وے پتران پتہ لگا نا پترا کا بابا تو ویسے بھی معذور ہے تیری ٹنگ بھی خراب ہے لہذا تو نوان جہاد تے اساں جو ویندے پیاں کوئی ہک بھی اگر شہید ہو گئے تو تیرا کام ہو بن وینا وے بیٹے تو ناراض ہو گئے غصے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے نا فرمایا یا رسول اللہ پترن ویکھو نا مینوں جہاد تو کیا کر دینے اللہ مینوں جہاد تو منع کر دینے یہ جذبہ کتھوں لے کے آواں لوگ آج کل کلمہ اٹھان دینے صحابہ کرام دے ایمان تے تبرہ کرن دی کوشش کر دینے کوئی حضرت امیر معاویہ تے تبرہ کرن دی کوشش کر دے لیکن یہ جو جذبہ کتھوں لے کے آسو ایک ٹنگ تو لنگڑا بھی ہوئے تو ضعیف العمر بھی ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا کھلو تو یا رسول اللہ منو دیکھو نا بیٹے جہاد واسطے نہیں ونجن دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں تو معذور ہے شریعت دے اندر تو نہیں ونج سکدا اگر تو اگر نہ گئے ہوتے تیرے ہوتے گناہ اور کفارہ کسی قسم دے کوئی گناہ بھی نہیں تو معذور ہے سلامت نے اجازت دیتی وے اس وقت عمر ابن جموح دی اکھا میں چواسو آ گئے روان لگ گئے نے اور رو کے فرمایا اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم جنت وچ ونجن واسطے کہندا روح نہیں تھی جنت وچ ونجن واسطے کہندا روح نہیں تھی اور فرمایا اللہ دی قسم ہے میں اس لنگڑے ٹنگ نال اللہ دی جنت ہی سیر کرے سے اللہ دی جنت کیا کہ اللہ اکبر کیا ہی جذبہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا بھائی تو بھی جا سکتا صحابہ کرام فرمانے نے غزوہ احد دے موقع ہوتے حضرت عمر ابن جموح اس ہکے ٹنگ دے ہوتے کھڑا ہو کے ایسا دشمنہ تے وار کر رہے آئی اور کیا دائی انی لمشتاقن الالجنہ انی لمشتاقن الالجنہ اوے لوگو میں جنت دا عاشق ہاں میں جنت دا کیا ہاں میں جنت دا عاشق ہے میں جنت نو طلب کرنا لواں اور تمنا رکھنا لواں اس طرح لڑدیاں حضرت عمر ابن جموح شہید ہو گئے نے مسلمانوں اور جلے شہادت دے مرتبے تے فائز ہوئے نے غزوہ بدر جلے ختم ہو گئے ہوئے انہوں دی بیوی نے انہوں دی لاش مبارک نو اٹھایا اور گھوڑ اٹھتے لدے ہوئے اور گھر دی طرف جلے روانہ ہوئی نے جلے گھر دی طرف آمن لگے تے اٹھ رک ویندا ہے اٹھ گھر دی طرف آندا نہیں اور جلے غزوہ احد دی طرف ادا منہ کرے نے تو ادا ہی بھج پوندا ہی بڑا عجیب معاملہ وے گھر نہیں آندا احد دے پاسے جا رہے وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا وے آپ نے فرمایا اے مائی جلے عمر ابن جموح گھر چوں نکلے تے کوئی دعا بھی منگی اس کے کوئی نہ منگی تو فرمایا یا رسول اللہ ایک دعا منگی اس پہلی دعا منگی اس اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک اور دوسری دعا منگی ولا تردنی الی اہلی مولا منو شہادت دی موت دے اور اللہ منو کدی گھر واپس لٹاویں اللہ منو گھر کدی واپس نہ لٹاویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر ابن جموح نو او تے دامن دفن کر دیو میں اپنی اکھاں نال جنت ڈٹھوے عمر ابن جموح اس لنگڑی ٹنگ نال رب دی جنت دی وجہ سیر کریں کیا کر رہے آئی تو یاد رکھو مسلمانوں محرم الحرام عظمت والا مہینہ وے
اور عید دے اندر اس کے اندر کوئی نحوست بھی کوئی نہیں. حضرت حسین نے شہید ہوئے نے یکم محرم الحرام حضرت فاروق اعظم دی شہادت بھی ہے. تو شہادت باعث ندامت بلکہ باعث فخر ہے، باعث مسرت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمنا کی تھی، صحابہ نے تمنا کی تھی اور جان بھی کیا کی تھی، جان بھی قربان کی تھی. تو سانو بھی چاہیے کہ کم از کم دل دے اندر اس چیز کی کیا پیدا کرنی چاہیے، تڑپ اور تمنا پیدا کرنی چاہیے. اللہ عمل کرنا توفیق عطا فرماوے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا اللهم اغفر بحالنا اللهم انی اسألک رب ارحمهما. بیمار واسطے دعا کر اللہ شفا کاملہ عاجل مستمرہ. ملک واسطے خاص طور تے دعا کرو کہ جڑے بارش دے نال سیلاب آئے ہونے اس مظفر گڑھ دے اور علاقے دے اندر ملک مکمل طور تے تباہی پھیر دیتی ہوئی. تو بیچارے غریب لوگ اگے انہوں دے کچے مکان وقت گر گئے تو انہوں واسطے ڈبل مصیبت ہے. تو اللہ انہوں مسلمانوں دی مدد تے نصرت فرماوے. اساں انہوں واسطے دعا نہ کر سکتا کون دعا کر سکتا؟ اور تے امداد کرن اللہ ظاہری طور تے اسباب تے نظر کو نہیں آ رہے. اللہ آپ اپنے بندے دا یعنی کہ سبب پیدا فرما دے سی. اللہ یہ جڑے بدل آئے ہونے انہوں اتھے لے جاوے جتھے انہوں دی ضرورت ہے. اللہ انہوں دی مدد تے نصرت فرماوے. عافیت علم اسد سکھ تے بیٹھے ہیں انہوں نے راتاں بھی پانی گزر رہی ہیں تے دن بھی پانی گزر رہے ہیں. معصوم بچیاں دی آہو بگاں بندہ سن دے آسمان کھڑ دے کہ جلے وہ روندے کھلوتے ہوندے نے. روٹی کھاوڑ دی کوئی نہیں اور حکمرانوں تو ویسے بھی حیا کوئی نہیں. اساں کم از کم لوگوں دی خدمت دا کوئی جذبہ لے کہ انہوں دی خدمت جا کے کراں. وہ اپنی کرسی بچاؤن واسطے لگے ہوئے تو کم از کم سانو ممبر تو یہ دعا تک کرنی چاہیے کہ سارے حکمرانوں اللہ حیا نصیب فرماوے. اللہ انہوں خیرت نصیب فرماوے. کوئی لوگوں دا غم تے انہوں دا دکھ انہوں دے دل دندر پا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا اذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله